اور دو حرکت کرنے والی چیزیں جو کبھی نہیں ٹھہرتی، دو دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے اور دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے۔ اور پھر بتائیے کہ شے کیا ہے، لاش شے کیا ہے؟ ماں کی بچے دانی کے اندر سب سے پہلے کون سی چیز بنتی ہے انسان کی؟ پھر یہ بھی بتائیے کہ قبر میں سب سے آخری میں انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو فنا ہوگا؟ دوستوں، یہ تمام سوال سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں آپ نے سوال کیا جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور جس نر کے بارے میں آپ نے کہا اور جس مادہ کے بارے میں آپ نے کہا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور وہ نر جس کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور وہ رسول جو جنات، انسان، فرشتوں، چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہیں ہے، وہ کوا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر اس کو زمین کے اندر دفنا دیا، اور اس سے قابیل نے یہ نتیجہ نکالا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دینی چاہیے۔ اور پھر وہ قبر جو اپنے ساتھ والے کو سیر کرائی ہو، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی۔ اور وہ جانور جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، یہ وہ چینٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ تبھی ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا۔ چونٹیاں ایک ستون پر چڑھ رہی تھیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے عین اوپر تھی۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرنے پائے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر کبھی نہیں کھایا اور نہ قیامت تک کبھی کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس نے جادوگروں کے جادو سے بنائے گئے سانپوں کو ایک ہی لمحے میں ختم کر ڈالا تھا اور اژدہا بن کے ان سب کو نکل لیا تھا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا تھا۔ اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی تھی، سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ لیکن جب فرعونیوں نے وہاں سے گزرنا چاہا تو وہ پھر سے مل گیا اور اپنی پہلی حالت پر آ گیا، جس کے بعد سے لے کر کے اب تک نہ وہاں پر کبھی سورج چمکا ہے اور نہ کبھی چمکے گا۔ اور وہ پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی، یہ وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ اور وہ 2 ساکن جو کبھی حرکت نہیں کرتے، زمین و آسمان ہیں، اور حرکت کرنے سے مطلب یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اور وہ 2 حرکت کرنے والی چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوتی، وہ چاند اور سورج ہیں جو ہمیشہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور وہ عورت جس نے صرف 3 گھڑی میں بچے کو جنم دیا، یہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں کہ جنہوں نے صرف 3 گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، وہ جسم اور جان ہیں۔ اور وہ 2 دشمن جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، وہ موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے، لا شے وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ ماں کی بچے دانی کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ ہے شہادت کی انگلی، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی مبارک پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے پاس ایسا علم تھا کہ جب بھی فیصلہ کرتے لوگ حیران رہ جاتے، جب بھی جواب دیتے تو بال کی کھال اور کھال کی بال اتار کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی آج بھی ایک پہلی بنی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم